بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے فرشتوں کو اس کی خبر دی۔ جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے دی جاتی ہے، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں مزید جاننے کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ پاک پر اعتراض کرنا تھا اور نہ ہی انسان سے حسد کرنا تھا، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ مٹی کی ایک مٹھی لائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے اس کو مکہ اور طائف کے درمیانی زمین پہ رکھا۔ اللہ پاک نے اس مٹی پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب وہاں بے ہیجان پڑا رہا۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو ایسی آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اور شیطان اس مٹی کے پتلے کو دیکھ کے کہتا تھا کہ تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی کے جسم میں منہ کی طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ اور جب عنایت الہی نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا روشن مرتبہ مخلوق پر ظاہر ہو تو روح پھونکنے کا حکم صادر ہوا کہ آدم کے بدن میں روح داخل ہو۔ روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچتی بندہ خاکی گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ تک پہنچی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی ٹانگوں میں داخل نہ ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ، انسان جلد باز ہے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمکم اللہ کہا۔ پہلے اللہ پاک کی رحمت کا جلوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا اور پھر ان کے طفیل بنی آدم کو نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس عزت افزائی کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر فرشتے ابتدا میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ پاک خاک سے پیدا کر کے خلافت کی مسند پر بٹھائیں گے تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا کہ ہم دن رات علام الغیوب میں رہتے ہیں، ہمارا علم ان سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھو۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے یہ چیزوں کی خبر دو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور سے مترادف ہو کر بولے، نہیں ہے علم ہمیں مگر جو تو سکھائے ہم کو، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر و باطن سے آراستہ کیا اور ان کی تعظیم و تکریم کے لیے ملائکہ کو حکم کیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔
سب فرشتوں نے حکم الہی کے سبب بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر فرشتوں سے نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام وحشت میں رہنے لگے۔ اللہ پاک نے سورۃ الحجرات میں حضرت آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے اور ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پہ لعنت کی ہے۔ اس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ پاک سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی، اور یہ واقعہ سورۃ الحجرات میں موجود ہے۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے بہت زیادہ ملعون ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کو جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کی ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں۔